باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ مومنین اکرام، سلام علیکم و آل مدد۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسیب جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل تعلیمات اہل بیت۔ ناظرین محترم، آج ہم نے بات کرنے کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد۔ ناظرین محترم، پیغمبر خدا حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 10 مرتبہ آیا ہے اور قرآن پاک میں آپ کے نام پر ایک سورہ بھی موجود ہے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: ہود بن عبداللہ بن رباح بن خلود بن آس بن اوس بن ارم بن سام اور بن نوح۔ اس اعتبار سے آپ علیہ السلام کا شجرہ 10 واسطوں سے حضرت نوح علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی رحلت کے وقت اپنے پیروکاروں کو کچھ اس طرح سے بشارت دی تھی کہ میرے بعد ایک طولانی غیبت واقع ہوگی اور اس میں ظالم و ستمگر بادشاہ لوگوں پر حکومت کریں گے اور ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں اپنے ایک نمائندے کے ذریعے نجات دے گا جس کا نام ہود ہوگا۔ وہ دلیر اور بہادر اور بھاری بھرکم شخصیت کا مالک ہوگا اور وہ ظاہر و باطن سے میرے مشابہ ہوگا، اور بہت جلد اللہ تعالیٰ حضرت ہود علیہ السلام کے ظہور کے وقت تمہارے بہت سے دشمنوں کو عذاب میں ہلاک کر دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی رحلت کے بعد ان کے پیروکار حضرت ہود علیہ السلام کے ظہور کا انتظار کرنے لگے۔ بالآخر ایک طویل مدت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام بحکم خدا ظاہر ہو گئے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک سخت طوفان کے ذریعے ان کے تمام دشمنوں کو ہلاک کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو ہود اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ اپنی گمراہ قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے تھے، اور حضرت ہود علیہ السلام قد و قامت اور شکل و صورت میں حضرت آدم علیہ السلام سے مشابہت رکھتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام وہ دوسرے پیغمبر تھے جنہوں نے بتوں اور بت پرستی کے خلاف تحریک کا آغاز کیا، اور حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر تھے جنہوں نے بت پرستی کے خلاف قدم اٹھایا۔ مندرجہ بالا وضاحت کے بعد آپ ناظرین اکرام کی توجہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کی جانب دلاتا ہوں، جو کہ قوم عاد تھی۔ قوم عاد جو کہ عربستان کی جنوب یعنی کہ عمان اور یمن کے درمیان رہائش پذیر تھے۔ اس قوم کے بزرگ کا نام عاد بن اوس تھا اور حضرت ہود علیہ السلام کا بھی تعلق اسی قوم سے تھا۔ قوم عاد کے لوگ بلند و قامت اور جنگجو قسم کے طاقتور لوگ تھے۔ ان کے شہر آباد، ان کی زمینیں سرسبز و شاداب اور ہرے بھرے باغات سے بھری پڑی تھی۔ یہ قوم بڑی عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کر رہی تھی، اور یہ قوم متکبر لوگوں اور ظالموں کی پیروی کیا کرتی تھی، اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم بت پرستی جیسی خرافات میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ لوگ عیش و عشرت، جہالت، بت پرستی اور شہوت پرستی کا مرکز تھے، اور یہ لوگ کسی بھی قیمت پر اپنی غلط رسومات سے دستبردار ہونے اور راہ حق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ناظرین محترم، یہ ہمارا آج کا موضوع قصص الانبیاء کتاب کے پیج نمبر 80 جس کے مؤلف علامہ محمد اشتہاردی مرحوم سے لیا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں ناظرین اکرام کہ آپ کو ہماری کاوش ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ العزیز اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ انشاءاللہ العزیز اب آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔